الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اللہ رب العزت نے اپنے نور کا ذکر کیا تھا. اس نور کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو نور کو حاصل کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نور سے اعمال کرتے ہیں. ان اعمال کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اس میں ذکر فرمایا کہ نور کا ظہور کہاں پر ہوتا ہے. اس سے آگے کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان لوگوں کا ذکر جو اللہ کے نور سے محروم ہیں. یعنی اللہ نے اپنے نور کی برکت سے جو ہدایت نازل فرمائی ہے وہ لوگ اس ہدایت سے، اس نور سے محروم ہیں. وہ کیا ہیں؟ والذین کفروا، وہ لوگ جو کہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں لیکن وہ اعمال بڑے اچھے اچھے کرتے ہیں. انہوں نے ویلفیئر سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، ریڈ کراس بنائی ہوئی ہے، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جہاں پانی نہیں ہوتا نل لگواتے ہیں اور لوگوں کی ہر لحاظ سے خدمت کرتے ہیں. سردی میں گرم کپڑے دے رہے ہوتے ہیں، مشکل علاقوں میں سڑکیں بنوا رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کا علاج فری میں کروا رہے ہوتے ہیں. وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا اگر وہ اچھے لوگ ہیں لیکن اللہ کی ذات کا انکار کر رہے تو ایسے لوگ بھی اللہ کے نور سے محروم ہیں. اچھا، تو پھر ان کے اعمال کیا ہوئے جو اتنے اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں، اتنی ویلفیئر سوسائٹیز بنا رہے ہیں، غریب لوگوں کی اتنی مدد کر رہے ہیں. فرمایا اعمالہم کا سراب، ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں. سراب کہتے ہیں اگر آپ کبھی گرمی کے اندر گاڑی پہ جا رہے ہوں تو آپ کو دور سڑک پہ نظر آئے گا کہ یہ وہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے. یہ سڑک پہ تو بہت کم ہوتا ہے لیکن ریگستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ریگستان میں اس کی کثرت ہوتی ہے. انسان کو لگتا ہے کہ وہ پانی کھڑا ہے، وہ اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس ذخیرے کو یعنی پانی محسوس ہونا، گرمی کی تپش سے جو لور زمین سے اٹھتی ہے وہ پانی محسوس ہونا، اس کو سراب کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایک غلط امید. تو ان کے اعمال ایک غلط امید ہیں. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ ایک ایسا بڑا سراب ہے جو ریگستان میں ہوتا ہے. سڑک پہ تو ہم سراب دیکھتے ہیں، میں نے مثال اس لیے دے دی کہ ہمیں سمجھنا آسان ہے. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ پیارے اللہ فرما رہے ہیں کہ سراب بقیعۃ، کہ ایسا سراب کی طرح ہے. یحسبہ الظمآن ماء، کہ اس کو پیاسا، زمان کہتے ہیں پیاسے کو، تو یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے. اور ریگستان میں جب ایسا ہونا شروع ہو جائے کہ کوئی شخص رستہ بھٹک جائے، جب کوئی شخص رستہ بھٹک جائے تو رستہ بھٹکنے کے بعد جو سب سے پہلا انسان کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے وہ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ اس کو دور دور تک پانی نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس پانی کو، اس سراب کو پانی سمجھ کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کو ایک دوسری جگہ سراب نظر آتا ہے. آگے بھی سراب نظر آتا ہے لیکن دوسری جگہ قریب نظر آتا ہے تو یہ اس طرف چلا جاتا ہے. پھر وہاں سے اس کو سراب نظر آتا ہے تو یہ اس طرف چلا جاتا ہے. یعنی وہ بالکل راستے سے بھٹک جاتا ہے. اب اس کے گوشت کو چیلے کوے نوچ کے کھانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں
کہ اب یہ مرے گا، اب یہ مرے گا، اب اس کی خیر نہیں، اب اس کی خیر نہیں. تو اور ریت کی شدت کی وجہ سے پیاس کی کثرت ہوتی ہے. تو اب یہ ظمآن، یہ پیاسا آدمی ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. اب سراب میں، ریگستان میں سفر کرنے والوں کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کی کیفیت آتی ہے تو یہ موت کی ابتدا ہے. اب گدھے، چیلیں، کوے اس شخص کے پیچھے ہوتے ہیں کہ یہ اب گرے گا اور تب گرے گا. جب یہ گرے گا تو اس کے زندہ کا گوشت نوچیں گے. تو یہی حال ایسے لوگوں کا ہے جو کہ کفر اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کفر کے ساتھ ان کو اپنے اعمال سے امید ہوتی ہے. تو یہ جو ویلفیئر کے کام اور اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس سراب کی طرح ہے. انہیں نظر تو بہت کچھ آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب یہ اس سراب کے پاس آتے تو کچھ بھی اس کو نہیں ملتا. ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، اور وہ اللہ کے پاس پائے گا. اچھا جی، یہ تو ایک مثال ہو گئی. اللہ ظلم سے پاک ہیں. جب اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے تو انہوں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، تو ان سارے اچھے کاموں کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کو اپنی طرف سے بدلہ دیں گے. اللہ ان کو اپنی طرف سے بدلہ دیں گے. روایتوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا. دونوں کی موت کا وقت آیا تو مسلمان نے کہا کہ دیکھو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تیل کے اندر بنا ہوا سالن کھاؤں. فلاں تیل، زیتون کا تیل، میں اس کے اندر بنا ہوا سالن کھاؤں. تو ان کے گھر میں تیل رکھا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ اس کا بیٹا جاتا ہے اور تیل اٹھانے لگتا ہے تو چکنا ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے پھسل کے گرتا ہے اور سارا تیل مٹی میں جذب ہو جاتا ہے. شاید تو تھے نہیں کہ باہر سے جا کے دوبارہ خرید کے لے آئے. کہنے لگے ابا یہ تو مسئلہ ہو گیا، اب تو تیل کل ہی آ سکے گا. اتنی دیر میں اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے. دوسری طرف سے جو ایک کافر تھا، اس کافر نے کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں. کہ جی مچھلی، ظاہر بات ہے مچھلی اس وقت نہیں مل سکتی، دیہاتی علاقہ ہے، مچھلی کے لیے تو فلاں جگہ جانا پڑتا ہے. تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر جو چھوٹا سا نہانے کا تالاب تھا، اس نہانے کے تالاب کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن دیکھا کہ اس کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. دیکھا کہ اس کے اندر اتنی بڑی مچھلی ہے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس میں مچھلی ڈال دو. چنانچہ مچھلی ڈالی، مچھلی نکالی، اس کو پکایا، پکانے کے بعد ان کو دی. اس نے کھائی اور کھا کر کچھ دیر میں اس کا انتقال ہوا. روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں فرشتوں کا آپس میں ملاقات ہوئی اور دونوں پریشان ہوئے کہ کافر کی خواہش اللہ نے پوری کر دی، اور وہ حالانکہ اس کے پاس خواہش پوری ہونے کا کوئی سبب نہیں تھا. مسلمان کی خواہش پوری ہونے کا سبب موجود تھا، پھر بھی اللہ نے اس کی خواہش پوری نہیں ہونے دی. تو دونوں اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ اللہ جی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے ساتھ تو یہ اچھائی ہونی چاہیے تھی، لیکن مسلمان کے ساتھ ہوئی برائی کہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اور کافر کے ساتھ برائی ہونی چاہیے تھی، اس کے ساتھ ہوئی اچھائی. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مسلمان کی ایک گناہ ہمارے پاس تھا، اب اس کا وہ گناہ اس کو جہنم میں لے کے جا رہا تھا، اور نیکیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کو جنت کی طرف کھینچ سکے. چنانچہ میں نے اس کے اوپر ایک مصیبت ڈالی، ایک تکلیف ڈالی، اس تکلیف کے عوض اس کے گناہ کو معاف کر دیا. چنانچہ اب یہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور جو کافر ہے، کافر کی ایک نیکی ہمارے ذمے تھی، اب اس نیکی کا صلہ آخرت میں تو دیا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ کافر ہے. چنانچہ نیکی کے عوض دنیا میں اس کو ایک راحت پہنچا دی. چنانچہ وہ راحت اس کو مل گئی، اب وہ براہ راست جہنم میں جائے گا. تو یہ اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں عیش و عشرت ایسا دے دیتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر ان کی اس نیکی کا اجر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہی فرمایا حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا
ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ، کہ اللہ کے پاس اپنا حساب پورا سورا وہ پا لے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب، اللہ بہت تیز حساب لینے والی ذات ہے۔ چنانچہ یہ ایک قسم کے کفار، دوسرے قسم کے کفار یعنی وہ کفار جو اپنی طرف سے اچھے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا ہی کر رہے ہیں، یعنی اپنی ذات سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اس میں کوئی عناد اور بغض نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ۔ اب اگلی طور پہ وہ کافر جن کے مزاج میں اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔